تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس نئے مقام پر، نئی جگہ پر وہ لوگ پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کے مطابق وہ نیا مقام، وہ نیا شہر، وہ نئی جگہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے ایک گواہ کی صورت میں پیش کی جائے گی، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا گزر کسی نئی جگہ سے، کسی نئے مقام سے یا کسی بھی جگہ سے ہو تو وہاں ذکر کرتے ہوئے آپ گزریں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے الفاظ فرمائے آپ اس کو گواہ بناتے ہوئے گزریں، اس نئی جگہ کو، اس نئے مقام کو گواہ بناتے ہوئے گزریں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے گواہ بنے گا؟ آپ نے فرمایا ذکر کرتے ہوئے جب وہاں سے گزریں گے تو وہ جگہ، وہ مقام، وہ درخت، وہ پہاڑ آپ کے لیے گواہ کی حیثیت میں آخرت میں بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے قریب سے یہ میرا بندہ کس کیفیت میں گزرا تھا، اس درخت سے، اس دریا سے، اس سمندر سے، اس پہاڑ سے پوچھا جائے کہ کس کیفیت میں گزرا تھا، تو وہ پہاڑ، وہ درخت، وہ سمندر، وہ مکان، وہ شہر، وہ گاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا الہ العالمین یہ تمہارا بندہ جب میرے قریب سے گزرا تھا تو تجھے یاد کر رہا تھا، تیرے ذکر میں مشغول تھا۔ تو اس کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کی بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ تو یہاں پر آ کر، یہاں کے احباب سے مل کر، بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک نئے شہر میں ہم پہنچے، نئے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مہربانی فرما کر وہاں ہمارے ہاں آتے رہے، ملاقاتیں ان کے ساتھ رہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے پہلی مرتبہ یہاں دیکھا، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، اور پھر ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک نئے گواہ، ایک نیا مکان، ایک نئی گواہی، اور ایک نئے دوست کی صورت میں نئی گواہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے موجود ہوں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ذکر کرنا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے لوگ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو یقین ہے کہ اتنے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اتنے احباب، محبت کرنے والے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ذکر کرنا میرے لیے تو بہت بڑی سعادت، بہت بڑا اعزاز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے دن میں محروم نہیں ہوں، مجھے رحمت الہی سے ضرور حصہ ملے گا۔ آپ کے دل میں بھی یہ احساس ہونا چاہیے، یہ دل میں احساس ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں جا کر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا بولتے ہیں، اور پہلے سے ہی دل میں خدشات، اعتراضات اور طرح طرح کے خیالات دل میں اگر پیدا ہو جائیں تو پھر نیت صاف نہیں رہتی، یکسوئی حاصل نہیں رہتی۔ اگر نیت صاف نہ ہو، قلب صاف نہ ہو، تو پھر اس قلب پر رحمت الہی کی بارش ہو بھی جائے تو اس کا کما حقو، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ بارش تو پورے جہان پر برستی ہے، جس طرح یہاں گزشتے دنوں ماشاءاللہ بارشیں ہوئیں، پورے جہان پر بارش برستی ہے، لیکن جس زمین پر قطرے آتے ہیں بارش کے، اس زمین کی صلاحیت کے مطابق اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر وہ زمین اچھی فطرت کی حامل ہے، اگر وہ زمین زرخیز ہے، اگر وہ زمین ایسی ہے جس میں صلاحیت ہے کچھ اگانے کی، تو وہ بارش پڑنے کے بعد اس سے طرح طرح کے پودے اگاتے ہیں، گھاس اگاتی ہے، فصل اگتے ہیں، ان میں پھول لگتے ہیں، خوشبو بکھر جاتی ہے۔ وہ زمین کی صلاحیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بنجر اور غیر آباد ہوتی ہیں، بارش کے بعد وہ آباد ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر بارش برستی ہے لیکن وہاں کچھ اگتا نہیں۔ پتھر پر بارش برس جائے، پہاڑ جو بالکل ہی پتھر کا ہو، اس پر بارش کتنی ہی کیوں نہ برسے، لیکن وہاں کوئی پودا نہیں اگتا، وہاں کوئی ہریالی نہیں آتی، وہاں کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ دل جن دلوں میں نرمی اور رقت ہو، جن دلوں میں محبت الہی کی طلب اور جستجو ہو، تو ان پر جب اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے تو ان کے خوف خدا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ان کی محبت الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بنجر اور غیر آباد ہوتی ہیں، بارش کے بعد وہ آباد ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر بارش برستی ہے لیکن وہاں کچھ اگتا نہیں۔ پتھر پر بارش برس جائے، پہاڑ جو بالکل ہی پتھر کا ہو اس پر بارش کتنی ہی کیوں نہ برسے لیکن وہاں کوئی پودا نہیں اگتا، وہاں کوئی ہریالی نہیں آتی، وہاں کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ دل جن دلوں میں نرمی اور رقت ہو، جن دلوں میں محبت الہی کی طلب اور جستجو ہو، تو ان پر جب اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے تو ان کے خوف خدا میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی محبت الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے سے دل کے اندر یہ احساس موجود ہونا چاہیے۔ اگر نہ بھی ہو تو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا اس رقیق القلب انسان کو حاصل ہوگا، اتنا وہ سخت دل حاصل نہیں کر پاتا۔ تو وہ رقت، وہ نرمی، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بے شک جس کا دل سخت ہو، کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا رہے تو ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بھی نرمی آ جاتی ہے۔